بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ اگر ہر امام معصوم ہیں اور ہر امام ایک ہی راستے کے اوپر چل رہے تھے اور ہر امام ایک ہی پیغام کا ابلاغ کر رہے تھے، ایک ہی پیغام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو پھر آخر ہمیں ہر امام کی زندگی میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ ہمیں ہر امام کے طریقہ کار میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے حق کے لیے قیام نہیں کرتے اور 25 سال خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک امام علی علیہ السلام ظاہری خلافت کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد شامی حکمران کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کوئی قیام نہیں کرتے، بلکہ فقط اور فقط دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ فقط اور فقط دعا اور اللہ کے ساتھ رابطہ اور عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام دینی علوم و دینی مسائل کو ابھارنے اور دینی مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بھرپور تبلیغ کرتے ہیں، علمی تبلیغ کرتے ہیں، علم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں، اپنے شاگرد بناتے ہیں۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے اور اس کے برعکس ایک اور روش اختیار کرتے ہیں، اور اس کے تحت امام علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے۔ 14 سال قید میں رہنے کے بعد امام کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام مامون الرشید کی ولی عہدی کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور باقی کے امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ ظاہری طور پر حکومت وقت سے بالکل سائڈ پہ نظر آتے ہیں، لا تعلق بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کر لی، اور ولی عہدی قبول کرنے کے بعد خود اس حاکم کے دربار میں رہے اور اس کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کے ائمہ کو دیکھیں تو انہوں نے بھی حکومت کے لیے کوئی قیام نہیں کیا، امامت کے لیے کوئی قیام نہیں کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ قید خانے میں گزار دیا، اسی لیے امام حسن عسکری کا لقب ہی یہ پڑ گیا عسکری۔ عسکری یعنی فوجی چھاؤنی میں رہنے والے امام۔ اور اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف فقط 5 سال ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے رہنے کے بعد غیبت صغریٰ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہر امام کی زندگی میں ہمیں فرق کیوں نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ معصوم امام ہیں، ایک ہی نبی کی تعلیمات کو پھیلانے والے امام ہیں اور ایک ہی نظام کو قائم کرنے والے امام ہیں، تو پھر آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو رہبر معظم سید علی خامنائی کی یہ کتاب، جس کا نام 250 سالہ انسان ہے، یہ آپ کو مطالعہ کرنی پڑے گی۔ اس کتاب کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں، اور اس کتاب کا نام ہی 250 سالہ انسان اس لیے رکھا گیا ہے کہ رہبر معظم سید علی خامنائی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، یہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک زندگی کنسیڈر کیا جائے تو یہ 250 سال کا ایک انسان بنتا ہے۔ اس انداز سے رہبر معظم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کے اوپر مزید ویڈیوز بناؤں اور آپ کے کام کو آسان کر دوں، اور ہر امام علیہ السلام کی زندگی کے اوپر رہبر معظم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کو ایک مختصر ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ والسلام علیکم۔